قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، بلکہ یوں دیکھیں تو ایک شخص نے کیا کیا، حضور علیہ السلام نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، اس نے قربانی کے دن کیا کیا کہ عید کی نماز ہوئی، جلدی جلدی آیا، اس نے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے آیتوں کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی کام اس نے حضور سے پہلے کیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضور سے محبت، اللہ سے محبت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور کسی کام میں پہل کر لینا یہ بھی ایسے گویا کہ تم اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو، حالانکہ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا؟ کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن یہاں اس تناظر میں یہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے بلایا ان کو، تم نے پہلے ہی قربانی کر لی؟ جی حضور میں نے تو پہلے ہی قربانی کر لی۔ فرمایا تمہاری وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرو، دوبارہ کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پہلے دیکھو تو صحیح حضور قربانی کیسے کر رہے ہیں، پہل حضور کو کرنے دیں، پھر حضور کو دیکھ کر جب اس کو اپنے اندر نافذ کریں گے اور دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو سنت ابراہیمی کا بھی ثواب ملے گا، سنت مصطفیٰ کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس تو اب کوئی نہیں ہے، جتنے آپ نے جانور جو فرمائے ہیں وہ تو کر چکا، اتنی عمر والا تو کر چکا، اب ہے لیکن وہ بکری کا بچہ ایسا ہے کہ چھوٹا ہے، سال کا نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں دمبا بھیڑ 6 مہینے کا دکھنے میں سال کا لگے تو چل سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن بکرا بکری جتنے بھی موٹے تازے کیوں نہ ہوں سال کی عمر ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے بکری کا ایک بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ چھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات جو اللہ نے انہیں شانیں اور عطا فرمائی ہیں، اختیارات عطا فرمائے، فرمایا تم یہ بکری کے چھوٹے بکرے کو ہی کر لو، اللہ یہ تیری طرف سے قبول فرما لے گا، اور یہ تمہیں اجازت ہے اور کسی کو نہیں دی۔ یہ حضور کی شان ہے، جسے چاہیں جو عطا فرما دے، جسے چاہیں عطا فرمائیں، یہ سرکار کی شان۔